سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ بے انتہا اللہ کا شکر اس ناکارہ ناچیز کو انگند گناہوں نفس شرور شیطان سے بچا کر اللہ کریم نے چند گھڑیاں مجھے ایسی دے دی ہیں کہ آپ جیسے نیک صالحین عابدین علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے آپ لوگوں کی صحبت سے میری مغفرت فرمائے اور اس پورے مجموعے کی مغفرت فرمائے۔ عرض یہی کرنے چاہتا ہوں سر، خاص بات اتنی ذہن میں نہیں، ایک مثال ہے جو سب کو ذہن میں آ رہی ہے انشاءاللہ، اور سے اس مثال کو سنیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی گفتگو کی طرف چلیں، عرض یہ کروں گا اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ کسی چیز سے یا تو فائدہ اٹھا لے یا اسی چیز کو برباد کر دے۔ قیمتی گاڑی دی ہے اللہ نے، یا تو اس کی حفاظت نہ کرے آدمی، اس کو خراب کر لے، دولت دی ہے اس کو لٹا دے، یا اس سے فائدہ اٹھائے اور ایسا فائدہ اٹھائے کہ آخرت کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح اللہ پاک نے مجھے بھی آپ کو یہ نعمت دی ہے اس وقت کہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہے، کوئی خاص دعوت بھی نہیں ہے، کہ دنیا کی رسم بھی ادا نہیں کر رہے، صرف بیٹھنے کا ایک اور آپ کے آنے کا مقصد ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ایسا بنا دے کہ یہ آخرت کا ذریعہ بن جائے، اس کو ضائع نہ کرے، ورنہ دوسری طرف یہ ضائع ہو گئی تو یہ بالکل ایسا ہو جائے گا، ڈسٹ ایسا ہوتی ہے، تنکا بن جائے گی، اس کو کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور اس کی ہم نے قدر کی، اور جس نیت سے اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے وہ چیز حاصل کی، یقیناً الحمدللہ اس سے ہمیں جنت کے بڑے بڑے درجات نصیب ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہر آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے خود پتہ نہیں اللہ پاک کیا مجھ سے کروائیں گے اور کیا نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ نیت کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جو کوئی بھی مفید بات، ظاہر مفیدی باتیں ہوں گی مجھ تک یا آپ تک پہنچیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس نیت کریں اللہ تعالیٰ کی حضور کہ ہم ان تمام باتوں کو الحمدللہ عملاً اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ الحمدللہ
پریکٹیکلی عملاً کوئی ایسی چیز نصیب ہو رہی ہے ہمیں اس مجلس سے کہ جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے، فی الفور اس کو حاصل کریں گے. کرتے ہیں بھائی وعدہ؟ نیت کر لی ساروں نے؟ چلیں اب چلتے ہیں آگے، دیکھیں اللہ پاک کیا کرواتے ہیں، کیا ملتا ہے اور کیا ہمارا معاملہ بنتا ہے. مثال ایک ذہن میں اس وقت ہے، ہم سب ماشاءاللہ ایک چیز سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل وہ بڑا عام زندگی میں ہے کہ ہم مکانوں میں رہتے ہیں، کرایہ کا مکان ہو یا اپنا مکان ہو یا ذاتی مکان ہو، حتی مکان ہو جس میں ہم رہتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں ایک پرابلم انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے مکان کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں ریپیئر کرنا، درست کرنا. کرایہ پہ رہیں تب بھی پرابلم آ جاتا ہے، اپنا مکان ہو تب تو زیادہ ہی آ جاتا ہے، اس پہ زیادہ توجہ کرتے آتے ہیں. چھوٹی موٹی چیزوں کو تو آدمی اگنور کرتا رہتا ہے، ہاں بھی آپ صحیح کرائیں گے، ٹھیک ہے پیپر ہو جائے گا، بھائی نہیں ہو جائے گا. گھر سے زور لگتا رہے لیکن ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں، ہاں بل صحیح کریں گے، ایسے کریں گے. لیکن بعض دفعہ ایسا ایمرجنسی ہوتی ہے اس کو ٹالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی اس میں پھنس جاتا ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی اس مسئلے کو حل کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی صاحب ہے، جلدی گئے وضو کرنے کے لیے، ٹیپ کھولا، جس کو اردو میں کہتے ہیں ٹوٹی، اس نے کھول لیتے، پانی دیکھا تو گدلا آ رہا ہے. بڑا غصہ ہے کہ وضو کرنا ہے، گدلا پانی کیسے آ رہا ہے. پھر اس نے ٹرائی کیا، تھوڑی دیر کھولا لیکن پانی پھر گدلا آ رہا ہے. سمجھے میں اور آپ، ہمارے ساتھ یہ ذاتی معاملہ ہو رہا ہے. باہر دوسرے گیا واش روم میں، پانی صحیح تھا، اس نے جلدی سے وضو کیا، لیکن فکر ہو گیا کہ بھئی یہ تو ایک میرا جو غسل خانہ ہے وہ تو خراب ہو گیا، اس کو تو صحیح کرانا چاہیے. تو اس نے انجینئر کو فون کیا ہے، کسی ریپیئر کرنے والے کو، بھائی یہ میرا تو آپ چیک تو کریں کیا وجہ سے پانی گندا آ رہا ہے. اس نے آیا تو کس میں آ رہی ہے، کہتے فلاں جگہ گندا آ رہا ہے. اس نے چیک کیا پانی کو، او کہتا اچھا اچھا یہ پیچھے میں جو آپ کے سائڈ والا کوئی پائپ ہے نا وہ خراب ہو، اس کو میں صحیح کرتا ہوں. آیا اس نے پائپ صحیح کیا، ٹھیک کیا، پیسے جیب میں ڈالے، چلا گیا. دوسرے صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے ایک کھولا تو پانی گندا تھا، اتفاقاً کہ اور صاحب بھی ہیں. تو جب دوسرے کی طرف گئے ہو، دوسرے غسل خانے کی طرف گئے تو اس میں گندا پانی تھا. تیسرے میں گئے تو صحیح تھا. پھر انہوں نے انجینئر کو بلایا، اس نے ان کے ساتھ دوسرا واقعہ تھا. وہ آیا انجینئر اور کوئی ہوگا انجینئر سے آ کے چیک کیا، کہتا یہ دو پائپ آپ کے خراب ہیں، پانی خراب ہے تو میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں. اس نے دو پائپ صحیح کیے، پانی دونوں میں صحیح آنے لگا. اب 3 پائپ صحیح تھے. اتفاق یہ ہوا کہ کبھی اور آدمی تھا، اس سے کیا ہوا، پہلا پائپ کھولا وہ بھی گندا پانی، دوسرا کھولا وہ بھی گندا، تیسرا کھولا وہ بھی گندا، کچن میں گیا وہ بھی گندا. ہوا کہ سارے گھر کے اندر جو پائپ تھے وہ گندا پانی دینے لگے. اس نے انجینئر کو بلایا، پھر دیکھیں کیا معاملہ ہے، تو پانی سارا گندا آ رہا ہے. پہلا انجینئر جس نے کام کیا تھا اس نے ایک پائپ کھولا تھا، دوسرا آیا اس نے 2 پائپ کھولے تھے، تیسرا آیا تو اس نے کہا یہ پائپ کا معاملہ نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ تو کچھ اور معاملہ ہے، کیونکہ ہر پائپ ہر ٹوٹی سے آپ کو جو پانی گندا آ رہا ہے، مجھے ریپیئر زیادہ کرنی پڑے گی. جی کیا مسئلہ کیا ہو، کہتا نہیں پائپ نہیں ہوا، اس کو کچھ اور دیکھنا ہے میں نے. آپ کا ٹینک کدھر ہے پانی کا، یہ تو فلاں فلاں جگہ پر ایسے اوپر لگا ہوا ہے، تو وہ مجھے چیک کریں. وہ چیک کیا تو یہ مسئلہ ہے سارا. ٹینک کا جو ہے آپ کا خراب ہے، اس کی جتنی بھی سپلائی ہے، پہلے تو چھوٹے چھوٹے ناؤ خراب تھے نا، تو اس سے ہی کر دیے. کہتا ہے یہ جو ٹینک جو ہے آپ کا یہ کام خراب کر رہا ہے، اس ٹینک کی وجہ سے سارا پانی جو ہے، جس بھی کھولیں گے آپ نلکا، جو نلکا کھولیں گے اس میں پانی کیسا آئے گا، گدلا آئے گا. کیونکہ ٹینک گندا ہے. تو معافی چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ کام ذرا لمبا ہے، پیسے بھی زیادہ لگیں گے، وقت زیادہ لگے گا، مجھے آپ کے ٹینک کے ساتھ کچھ صفائی کرنی پڑے گی. انجینئر تھا، اس کے پاس چیزیں تھیں صفائی کرنے کے لیے، لوشن تھے، بہت کچھ معاملہ ہوتا ہے جیسے انجینئر کے پاس. اس نے آدھا پونا گھنٹہ لگایا، لوشن ڈالا، یہ کیا وہ کیا. اس نے ٹرائی کرے، سبحان اللہ. جو نلکا کھولتا تھا صاف اور شفاف پانی، ماشاء اللہ، منرل واٹر کی طرح پانی آ رہا تھا اس میں سے. پیو بھی نہاؤ بھی ماشاء اللہ اس پانی کے اندر. آپ کھانے بناؤ، جوس بناؤ، جو کچھ کرو، لہر دوڑ گئی خوشی کی پورے گھر میں. خوشی سے جناب کوئی نہا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پورا ہفتہ جو پانی سے محروم تھے، ہر پانی گندا تھا.
بہت خوبصورت مثال ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرو. ظاہر بھی اور باطن بھی پاک ہونا چاہیے آپ کو. اللہ کہتا ہے گندا نہ ہو. اب ہمارا حال کہ ہمارے جسم کی ہر ٹوٹی جو اس میں سے گندا پانی نکلنا شروع ہو جائے. آنکھ جو ہے یہ بھی ایک ٹوٹی ہے, ٹینک. یہ کیا ہے؟ ٹیپ ہے. آنکھ جو ہے وہ زنا کرتی پھرے, پورے حرکتیں کرتی پھرے, حرام کو دیکھتی پھرے, پانی گندلا آنکھ سے بھی آ رہا ہے. منہ جو ہے ایک وہ جو دوسری ٹیپ ہے ہمارا جسم کا, اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس سے بڑی بڑی بدبودار چیزیں نکلتی ہیں. اللہ معاف فرمائے. حتیٰ کہ شرک کے کلمات بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں, گندی گندی باتیں وہاں سے نکل جاتی ہیں. ساری دنیا کی جتنے معاملات انسان کے گندے ہوتے ہیں اس زبان سے نکلتے ہیں. اس سے بہت گندا پانی آنا شروع ہو گیا جسم. حتیٰ کہ جو بھی ہمارے جسم پہ ٹوٹی ہے, ٹیپ ہے, وہ ہر طرف سے گندا پانی نکال رہا ہے. ہاتھ بھی نکال رہا ہے, پاؤں بھی نکال رہا ہے, منہ بھی نکال رہا ہے, آنکھ بھی نکال رہا ہے, کان بھی نکال رہا ہے. بربادی بربادی بھائی. اس گھر کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں آپ. اس جسم کا کیا حال ہوگا آخرت میں کہ جس کے اندر سے کہیں پانی ہی صاف نہیں نکل رہا. کیا ایسے گندے پانی سے ساتھ جس کے ہر ٹیپ سے گندا پانی نکلے, مجھے بتائیں بھائی اس کی موت کیسی ہوگی. وہ خبر میں سوال کا جواب کیسے دے سکے گا. اللہ کے حضور میں کیسے پیش ہو سکتا ہے وہ آدمی. کون سے جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے جائیں گے. پانی ہے, جیسے اس ٹیپ سے پانی نکل رہا تھا لیکن استعمال نہیں ہو سکتا تھا. اعمال ہیں پانی کی شکل میں نکلے, سارے گدلے ہیں. وہ خراب کی ہے اس نے, پانی نے ان اعمالوں کو خراب کر دیا. ہماری نمازوں کو خراب کر دیتا ہے, ہمارے روزوں کو خراب کرتا ہے, ہماری عبادات کو خراب کرتا ہے, ہمارے تلاوت قرآن کو خراب کرتا ہے, ہمارے حج اور عمرے خراب کر دیتا ہے. پانی موجود ہے, جس طرح پانی موجود تھا جو اس ٹیپ سے نکل رہا تھا, لیکن گدلا تھا, گندا تھا, پی کوئی نہیں سکتا تھا. اعمال ہم نکال بھی لیں, ان سے ان ٹونٹیوں سے اعمال نکل بھی جائیں, لیکن ایسے ہوں گے کہ اللہ کو قبول ہی نہیں کریں گے. وہ گدلے ہوں گے, گندے پانی ہوگا. بہت فکر کی بات ہے دوستو. ذرا 5 منٹ نہیں تو 2 منٹ ہم اپنے اپنی گریبانوں کو جھکا لیں اور تصور کریں کہ ہماری ان ٹونٹیوں سے پانی صحیح نکلتا ہے, صحیح سے. وہ تو میں نے بتا دیا, اعمال کی طرف نہ جائیں, نمازوں کی طرف نہ جائیں. الحمدللہ پانی آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی ایسا مجمع انسان نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, تلاوت نہیں کرتا. کیا کوئی ایسا آدمی ہے کہ نماز کے بعد اس کی زبان سے غیبت نہ ہوتی ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی بارے میں کچھ سوچتا نہ ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو حرام سے بہت اجتناب کرتا ہو؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس کی زبان بھی مکمل کنٹرول میں ہوتی ہو؟ کوئی ایسا گناہ نہ ہوتا ہو؟ بہت ممکن ہے. اللہ کرے ہم سب ایسے ہی ہوں. اب ہمیں ہونا چاہیے. وہ آخرت ہے, کٹھا چھٹا نکل آئے گا, رائٹ اور لیفٹ ہو جائے گا آدمی. ہاں لگے ہاں الگ ہو جائے مجرم. آج اللہ تعالیٰ مجرمین الگ ہو جاؤ, نیک لوگوں سے تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا. اگر فکر آخرت ہے ہمارے اور ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ موت آنے والی ہے, سزائیں ملتی ہیں, موت کی بہت سختی ہیں. علماء کرام سے صبح شام چیزیں سنتے ہیں, فضائل میں پڑھتے ہیں, تبلیغ میں ہر وقت یہ تعلیم میں ہم بیٹھتے ہیں سنتے ہیں. تب سننے والا معاملہ نہیں ہے. اپنے ہم تجزیہ کریں کہ واقعی کہ ہم ایسے انسان ہیں کہ ہمارے یہ ٹیپس جو ہیں اس میں سے صحیح پانی نکل رہا ہے, ہمارے اعمال صحیح نکل رہے ہیں, صاف اور شفاف پانی ہے. کہ اتنا صاف اور شفاف پانی ہے کہ الحمدللہ ہم جائیں گے تو اللہ فوراً قبول فرما لے گا اس کو. تجزیہ کریں, دھوکہ کس کو دیں؟ دنیا کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں. دنیا تو ہمیں بزرگ سمجھ سکتی ہے, اللہ والا سمجھ سکتی ہے, نیک سمجھ سکتی ہے, لیکن وہ جو خالق اور مطلق ہے, جو انسان کی سانسوں کو بھی جانتا ہے دوست, کبھی رات کو اٹھ کے سوچے تو صحیح. عبادتوں کو ایک طرف رکھ دیں. اللہ کی قسم اگر یہ 5 نمازیں بھی اس پاک پانی کی طرح نکلیں ہمارے وجود کے ساتھ اور ٹونٹی ہماری صحیح ہو,
یہ 5 نمازیں بھی ایسی ہیں کہ جنت کا اعلیٰ مقام میں مل سکتا ہے. ضروری نہیں اب 10 عمرے کریں، ضروری نہیں 10 حج کریں، ضروری نہیں صحیح راست جاگیں. جتنی ہمت اللہ نے ہمیں دے دیا، 5 چیزیں ایسی دے دی، باقی ہمت پر ہے. ہمت پر ہے آپ کے لگے، بالکل ایسی بات نہیں. ان چیزوں کو اگر تم ایسے کر جاؤ کہ جیسے میں چاہتا ہوں، یہ چیزیں جو میں 5 تمہیں دی ہیں ان کو ایسے کر لو کہ جیسے میں چاہتا ہوں، اور میرے پاس یہ چیزیں ویسے ہی لے آؤ، تو تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ جس درجے کو تم مانگو گے تمہارا رب عطا فرما دے گا. مشکلوں میں ڈالتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو آپ کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری ٹونٹیوں سے کیا نکل رہا ہے، ہمارے ٹیپ سے کیا چیز نکل رہی ہے. گدلا پانی ہے، سچا پانی ہے. دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. کیا کیا تھا اس گھر والے نے کہ جس کا ٹینک خراب ہو گیا تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ 1 منٹ بھی اس نے رکا تھا نہیں. اس نے فوراً کیا سوچا کہ پانی خلتا آ رہا ہے تو میں بیمار ہو جاؤں گا، میرے بچے نہیں پی سکتے، میں سے کپڑے نہیں دھو سکتا، میں وضو نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اجرت کی اس نے، رکا وہ. اس نے کیا کیا؟ ود ان ٹائم اس نے ٹیلی فون کیا، انجینئر کو بلایا، لوگوں کو بلایا کہ جلدی کرو میرا بھائی صاف کرو، پیسے بھی دیتا ہوں میں. تو آج ہم بھی سوچیں، جب یہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ٹونٹیوں سے گندا پانی نکل رہا ہے، کہ ہم کسی انجینئر کو تلاش نہ کریں، کسی انجینئر کو تلاش نہ کریں. اگر یقین ہی نہیں کرے تو ہم مطمئن ہیں اپنی اس لائف سے کہ ہمیں دوزخ چاہیے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں عذاب چاہیے، ہمیں کوئی فکر نہیں. اور یہ اتنا بڑا تکبر ہے کہ اس کی سزا تو اور بھی سخت ہے، کہ جانتے بوجھتے کہ تو غلط تھا اور تجھے میں موقع دیتا رہا، دنیا میں رکھا، پیغام پہنچایا، تو نے خود قدم ہی نہیں اٹھایا کہ میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں. ارے ظالم، ایک قدم تو اٹھاتا، میری رحمت تجھے صاف شفاف کر دیتی. تم نے تو صرف نلکے کے لیے ایسا کام کیا کہ تو خود ٹیلی فون کر رہا تھا، بلا رہا تھا، اور وہ دیکھتا تھا کون سی بک آتی ہے جس میں ایڈریس وغیرہ ہوتے ہیں سارے، ان کے اندر تو ایڈریس تلاش کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کچھ اچھا ہمیں پلمبر بتائیں، اچھا دیکھنے بتایا، محنت کر رہا تھا. لیکن تو ایک دفعہ نیت کر کونے میں بیٹھ کے کہ رب میں نے صحیح ہونا ہے، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنی ٹوٹی کے پانی سے خالص نکالنا چاہتا ہوں، میری مدد کا ضرب کرتا ہے کہ تو فکر نہ کر، تو اپنی جگہ پہ رہے گا، انجینئر خود بھیج دوں. تو رب ہے نہ کر کے دکھایا تو کیسے ہو؟ اس کے آگے مشکل ہے. مذالک اللہ بعزیز، اس رب کے آگے مشکل ہے. نیتیں ہماری خراب، مطمئن ہم اپنی زندگی سے، خرافات کو لیے ہم بیٹھے ہیں، دنیا کی تعریفیں ہمارے لیے کافی ہیں. ہمیں حلال چوزا مل رہا ہے، روٹی صبح شام مل رہی ہے، بہترین بیڈ مل رہا ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کاروبار ہمارا چل رہا ہے، بچے ہمارے جوان ہو رہے ہیں، سستی چیزیں ہمارے پاس ہیں. تو ویسی ہیں کہ جیسے گندا پانی آ رہا ہے، گندا نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں. کیا ایسا ہے کہ تو وہ پانی جسے پینے کے بعد آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ مزید یہ ہمیں بیمار کر رہی ہیں چیزیں، ہے یا نہیں؟ تو اتنا ہی ہم کر لیں. اللہ کے حضور صرف یہ دعا کر لیں کہ اللہ ہم پہ اتنے معذور ہو گئے ہیں، اتنے پاؤں جکڑ گئے ہمارے، اتنے شیطان نے ہمارے بل ڈال دیے ہیں کہ ہم ہل نہیں سکتے اپنے گھر سے، اپنے بستر سے. تو یہیں بھیج دے، میں صحیح ہونا چاہتا ہوں. یہ تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اتنا بھی نہیں کر سکتے. اتنا بھی کر لیں کہ اللہ مجھے پتہ ہے میری یہ سب چیزیں کام صحیح نہیں کر رہی. میں تو فوراً نماز سے جاتا ہوں تو فوراً جیب سے نکالنے کے بعد اپنے کام پہ شروع ہو جاتا ہوں. ایسی چیزیں مجھے دکھا دیتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میری نماز کا پتہ نہیں ہوتا، میری عبادات کا پتہ نہیں چلتا. اگر عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ جہاں ہاتھ بھی کانپنے لگے ہیں، بیماری اتنی ہے، لیکن وہ ابھی بھی گند نکل ہی رہا ہے، وہ خوف حقیقت نہیں کہ اس غم سے کبھی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں کہ میں اپنی زندگی ساری گناہوں سے گزاری ہے، اب بھی وجود میں گناہ ہے، اور رو پڑے. اس وقت رونا بھی نہیں ہمارا نکلتا. وہاں بھی فکر یہ ہوتا ہے کہ یار بچے کا کیا ہوگا، فلاں دکان کیسے بکے گی، فلاں مکان کیسے ہوگا، اس کا کاروبار کیا ہوگا، اب مجھے ہاسپٹل جانا پڑے گا. فکر وہی ہے. حدیث ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے نا اور گندے پانی کو نہیں روکتا، موقع دیے گا، وہ گندا پانی جمع ہو کے ایسا ٹینک سڑنے لگتا ہے اس کا، کہ آخری عمر میں جب مرنے والا بھی ہوتا ہے
ڈاکٹر جواب بھی دیتے ہیں، اس کے ذہن میں پھر بھی وہی محبتیں عروج پر پہنچی ہوتی ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ کچھ سمجھ آئی بات؟ کی باتیں کرنے ہیں اور کچھ باتیں پریکٹیکل بات کریں، عملاً بات کریں۔ تو اگر ٹینک ہمارے خراب ہیں، ہماری ان چیزوں سے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہر چیز زہر اگل رہی ہے، گندا پانی اگل رہا ہے، تو کیا ثابت کرتی ہے کہ ہمارا ٹینک اونچا بولیں؟ ٹینک کیا ہے؟ کس ٹینک سے پانی آ رہا ہے؟ تو کون سا ٹینک ہے جس سے پانی آ رہا ہے؟ میرے بھائی وہ قلب انسانی ہے، انسان کے دل کی۔ ہر قطرہ خون کا وہاں سے نکلتا ہے، فزیکلی بھی دیکھ لیں آپ، وہیں سے ہو کے جاتا ہے خون، وہیں سے نالیاں بند ہوتی ہیں، وہیں سے بائی پاس ہوتے ہیں، وہیں سے ٹینک ڈالا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ گردے میں کوئی نہیں ڈالتا، وہ دل میں ہی ڈالتے ہیں۔ تو جتنا بھی پانی وہاں سے اس ٹینک سے آ رہا ہے، جو گدلا پانی نکل رہا ہے، جو آنکھوں کو زنا کراتا ہے، ہاتھوں سے برائی کراتا ہے، جھوٹ کراتا ہے، برائی کراتا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سب گدلا پانی دل سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے جو یہ سب چیزیں ہیں، پتہ بھی یہ گند بھی ہے اور سب کچھ ہے، تو اللہ نے پاک نے کیا کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوں گے اس کے؟ کیا ہوگا دوستو، ہو سکتا نہیں۔ ایک مکان کے لیے انجینئر پیدا ہوتا ہے تو کیا اتنے بڑا کام کے لیے کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں، اس کے لیے کوئی ایسا انجینئر پیدا نہیں کیا ہوگا جو ٹینک کو صاف کر دیں ہمارے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے اس کا انتظام پورا کیا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے تو 3 چیزوں انٹروڈکشن کرایا اللہ پاک نے، جو علم الکتاب والحکمت یزکیہم، اور 3 چیزوں کے وارث ہوں گے، یاد رکھیں 3 چیزیں جس کے پاس ہو، وارث نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی ہوگا، فقہ بھی ہوگا، سنت بھی ہوگی الحمدللہ، اور تزکیہ بھی ہوگا، وہ ٹینکوں کو صاف کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ٹینک بھی صاف کیے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگر اس نے قرآن کھول دیا تو اس کو مدارس کہا جاتا ہے، فقہ کی کتابیں کھل گئیں تو الحمدللہ، حکمت کی کتابیں کھل گئیں، دارالفتہ کہا جاتا ہے اس کو، اور کہیں اگر سبحان اللہ دلوں کو صاف کرنے کا معاملہ کھل گیا تو ان کو خانقاہ کہا جاتا ہے، خانقاہ کہا جاتا ہے۔ صرف بورڈ لگانے سے کام نہیں چلتا، نہیں، وہاں پریکٹیکل عمل میں کام ہو رہا ہو کہ اصلاح ہو رہی ہو انسان کی، ٹینک صاف ہو رہے ہو، سبحان اللہ، اس کو خان کہا جاتا ہے۔ صرف دیگیں چڑھانے سے نہیں بنتی ہے خانقاہ، قوالی گنج سے خانقاہ نہیں بن جائے گی، نہیں، جہاں عملاً کام، کتنے بڑے پوسٹ لگاتے ہیں، خانقاہ فلاں خانقاہ فلاں، نہیں، خانقاہ وہی ہوگی، مدارس وہی ہوگا الحمدللہ، جہاں علوم پڑھائے جائیں گے وہی ہوگا نا مدرسہ، علوم وہی سو کہتے ہیں، جہاں فقہ کی کتاب پڑھائیں گے افتاح وہی ہوگا، جہاں ٹینک صاف کیے جائیں گے خانقاہ وہی ہوگی۔ تو اس وقت 3 یہ اللہ کی مساجد بھی رنگ بدلتی رہتی ہے۔ جب کوئی عالم آ گیا، اس نے سبحان اللہ علم کی باتیں شروع کی، قرآن کو تفسیر شروع کی، تو یہ مسجد کیا بن گئی؟ دارالعلوم بن گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں پہ ایسا انسان آ گیا جو کیا تعلق رکھتا تھا فقہ کے ساتھ، الحمدللہ مسائل کے ساتھ، تو اس نے بیٹھ کے تقریر کی تو کیا بن گیا؟ دارالفتہ بن گیا۔ اور جب کوئی فقیر آ گیا، اس نے باتیں شروع کی، اس نے جب ٹینک صاف کرنے شروع کیے تو کیا بن گیا؟ خانقاہ بن گئی۔ حیت چینج ہو جاتی ہے کاموں کے ساتھ، اس جگہ کی حیت چینج ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ اس وقت آپ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کوئی دارالعلوم کی بات نہیں ہو رہی، کوئی فقہ کی بات نہیں، اس وقت کیا ہو رہی ہے؟ دل صاف ہو جائے، بولے اللہ، پھر کہیں اللہ، پھر کہیں اللہ، خانقاہ ہے۔ میرے بھائیو، دل صاف کرانا ہے، ٹینک صاف کرانا ہے، مفت میں ٹینک صاف کرانا ہے، جس نے ہاتھ کھڑا کرے، جس کا گدلا، جو گدلا سمجھتے ہیں تو صاف کیا کرائے گا؟ کیوں بھائی کرانا ہے کسی نے صاف ٹینک؟ ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کر، سمجھ کی تائید کے لیے میں بات کی ہے الحمدللہ، کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، لطف آ رہا ہے بات کرنے میں، مقصد میرا حل ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ ٹینک صاف جب ہو جائے نا بھائیو، ایسے ٹینک کیسے صاف ہو جائے؟ وہ جن جینے ہوتے ہیں نا اللہ نے اس کو، جیسے وہ آئے تھے جینے، اس نے رکھی تھی چیزیں، اس نے شیشیں رکھی تھی ٹینک کو صاف کرنے کی، خوب باتیں تھی جو کچھ کرتا تھا جس سے، تو وہ جو صاف کرنے والے ہوتے ہیں، جو دل صاف کرنے ہوتے ہیں، دل کا ٹینک صاف کرنے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی دیے ہوتے ہیں معجون صاف کرنے، وہ دواؤں سے صاف ہوتا ہے،
اور یہ اللہ والے کس سے صاف کرتے ہیں؟ صرف ایک چیز سے، اس میں ذات اللہ سے، کوئی چیز دوسری، اس سے زیادہ پاک کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا نام پاک ہے، ساری دنیا کو پاک ہے، اور ایسا پاک کرتا ہے، اس میں ذات اللہ ایسا پاک کرتا ہے۔ ایک شخص جس کا ٹنگ گناہ کرتے کرتے سڑ گیا ہو، آؤ تجربہ کر کے دیکھو، سڑ گیا ہو، زنا کر کے آگے بیٹھا ہے، کہتا چھوٹتا ہی نہیں زنا، شرابیں چھوٹتے ہی نہیں، چرس چھوٹتے ہی نہیں، برائی چھوٹتے ہی نہیں، شراب چھوٹتے ہی نہیں، حرام کمائی چھوٹتے ہی نہیں، ٹینک گل چکا ہے بدبو کے ساتھ، آ گیا کسی ٹینک والے کے پاس، سبحان اللہ، اس میں ذات اللہ کیسی ذات ہے۔ تو جس وقت وہ اللہ کی ذات لگا دیتے ہیں اس کے قلب پر، تو صاف ایسا ہوتا ہے کہ نہ صرف اس کا وجود ایسا صاف ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ کہنے سے سبحان اللہ، وہ تجلیات گاہ ربانی بن جاتا ہے۔ صفائی ایسی صفائی ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقی بات ہے۔ اس میں ایک دم وہ شعور آ جاتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے یہ بری چیز ہے، کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، اس کو گھن آنے لگتی ہے، ایک دم وہ اپنے شعور میں آ جاتا ہے کہ میں کس ذمہ داری کے ساتھ پیدا ہوں اس دنیا کے اندر، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ انسان بڑی مشکلات کے ساتھ ہے، اللہ نے کہا میں نے اس کو پیدا کیا ہے، کیا مشکل ہی مشکل ہے اس کے لیے، راحت نہیں ہے، یہاں آزمائش ہی آزمائش ہے۔ کم آزمائش ہے کہ ساری زندگی آپ حلال کھا لیں، اللہ اکبر، کس آزمائش ہے کہ ساری زندگی آپ کی نگاہ اوپر نہ اٹھے، کم آزمائش ہے الحمدللہ ایسے ماحول میں آنے کے بعد بھی الحمدللہ آپ کی زبان سے کوئی برائی نہ نکلے، آپ کو تجسس نہ ہو۔ کمال تو یہی ہے، اور یہ چاہتا ہے اللہ کہ تو ایسا میرے پاس ہے، ناممکن نہیں، ناممکن ہے ہی نہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اتنا پاک ہو جاتا ہے وہ شخص، اس کا ٹینک، کہ اس میں شعور اتنا آ جاتا ہے، وہ ہر چیز کو پہچاننے لگتا ہے کہ میری ڈیوٹیز کیا ہیں۔ جس وقت بازار میں جاتا ہے الحمدللہ وہ بازار کے حقوق کو پورا کرتا ہے، دکان پہ ہوتا ہے تو دکان کے حقوق پورا کرتا ہے، گھر میں آتا ہے تو گھر کے پورے حقوق کو پورا کرتا ہے، وہ ہر جگہ پہ پہچانا جاتا ہے کہ یہاں میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ٹینک جو پاک ہو گیا، ہر 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 ٹیپ سے سبحان اللہ صاف اور شفاف آب زمزم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، شفائی شفا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں، بالکل سچا اور پکا وعدہ ابھی ذہن میں آیا، پکا وعدہ بالکل ابھی ریسنٹلی، وہ آدمی بھی حیات ہے۔ پاکستان کے اندر ایک شخص، اس کو جوان امیر کبیر فیملی کا آدمی موجود ہے، بے انتہا امیر کبیر فیملی کا انسان، بہت پیسہ دولت، زندگی میں بتایا نا بھائی یہ تو خواب ہے۔ تو چھوٹی سی بات تھی، ڈاکٹر کے پاس کہ اس نبض دیکھنے بھائی تو آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا، وہ ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل میں خون شون ٹیسٹ کیا، منہ کھول کے ڈاکٹر آپ تو بھی موت کے قریب ہیں، پھیل چکا ہے موت سے، اس کو تو ہی نکل گیا بیچارے، بالکل سچی، نام نہیں لوں گا کہ وہ اچھی بات نہیں ہے، اس شہر کا نام بھی نہیں لوں۔ اب اس نے کہا بھی کیا ہوا، وہ دعائیں یہ وہ جو ہم کرتے ہیں ٹرم بٹن جو کر سکتے تھے، اور اس کے ہر ٹینک سے، اس کے ہر ٹیپ سے پانی گدلا تھا، زندگی میں مست تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، عورت تھی، شراب تھی، کباب تھی، زندگی تھی، عیش و عشرت گزر رہی تھی۔ وہاں اللہ والا تھا کوئی بیٹھا، انجینئر تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ، یہ نہیں ہوتے، تو کس نے جا وہاں دعا کرا لے اس سے، تو وہ تو انجینئر تھا، صرف خالی دعاؤں سے تھوڑی کام چلتا ہے، وہ عملہ کام چلتے ہیں کہ جی میرے تو جیسا فلاں ہے تو تعویذ دے دو، وہاں تعویذ نہیں دیتا، یہ بتا تو چلتا وہاں کیا ہے، وہ ٹینک صاف کرتا تو سب صاف ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز نہیں چلتی۔ بس وہ گیا، اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں تو ڈاکٹر نے کہہ دیا میں تو مرنے والا ہوں، ختم، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں۔ اللہ نے سوچا، کہتا بھی گھبراؤ نہیں، زندگی تو موت تو اللہ کے اختیار میں، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، موت ہے تو موت ہے، زندگی تو زندگی یہ ہے۔ چلو میں آپ کو کچھ ترکیب بتا دیتا ہوں، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، دعا بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، سمجھ کریں کچھ۔ اس نے کوئی وظیفہ دے گا، کوئی تعویذ دے گا، کچھ نہیں کیا، ایسے کرتے ہیں اور توبہ کر لو تم،
اور میں تمہارا ٹینک صاف کر دیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. اللہ کوئی تعویذ مت ٹینک صاف ہوتے ہیں نا بھائی. اس نے کہا جی ٹینک صاف کہاں, اور ذات کیا سمجھاتا اس کو, جی کر دیں صاف جو بھی ٹینک میرا, میں تو وہی کرتا ہوں, مرتا تو کیا گناہ کرتا بیچارہ. جیسے میں آپ سے آئے بھی سب کریں تو آپ کریں گے الحمدللہ. مجبور اچھا کمال دیکھیں اللہ کے اس میں ذات کا نور دیکھیں, تو کوئی مجبور میں بھی لیتا ہے تو اللہ پاک کر دیتا ہے, تب بھی پاک دیتا ہے. تو اس نے کہا جی کر دیں جو کرنا ہے. انہوں نے توبہ کریں, توبہ کے بعد ٹینک صاف کیا. اور تھکنے کے بعد میں 1 ہفتہ 10 دن تو یہ ذکر کرتے رہو, مراقبہ کرتے رہو, آنکھ بند کے کل بھی ذکر کرو اللہ کا, پھر میرے پاس آنا. تو ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں, کرنے کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, بس یہ کر لیں, آپ آئیں میرے پاس. 10 دن کے بعد وہ شخص پھر آیا. اس نے حضرت میں تو حاضر ہو گیا ہوں, میں 10 دن تک مراقبہ کروں, اب تو مزہ ایسا آتا ہے کہ نمازوں میں ٹنگ جو صاف ہو چکا تھا. انہوں سے پتہ ہے مجھے نفرت سی ہو گئی, اب تو دل ہی نہیں کرتا. شاید یہ تو نہیں کہ مجھے موت کے لیے کہہ دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں, وجہ نہیں. اگر تیرا ٹینک گندا ہوتا تو موت کے وقت میں تجھے دنیا ہی یاد ہوتی کہ اس کے پاس لے چلو, اس کے پاس لے چلو, اس کا عامل کے پاس لے جاؤ. اس وقت بھی تو دنیا کی طرف رہنا تھا, جھکنا نہ تھا. یہ ثبوت اس چیز کا تیرا ٹینک صاف ہو گیا ہے, تیرے نالیوں سے صاف نہ شفاف اور پانی نکل رہا ہے. اثر ایک دم ہوتا ہے, لڑکی ہو یا مرد ہو, عورت ہو یا کچھ ہو, ٹینک کھلا نہیں ایک دم عاشق بن جاتا ہے, وہ عورت بھی وہ مرد بھی. اور میں کیا کیا آپ کو کہانی اور کس کس کی سنا, یہ ریسنٹلی باتیں بتا رہا ہوں, اسی سال کی اسی مہینے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. پچھلے بزرگوں کی قصے تو نہیں سنا رہا آپ کو, کیونکہ ہم اس دنیا میں بیٹھے ہیں. جب پچھلے بزرگوں کی باتیں کی جاتی ہیں بڑی خوبصورت پیاری باتیں ہیں, تو آدمی سمجھتے ہیں تو وہ زمانے کے بزرگ تھے. جناب حضرت اچھی گنگوں کی بات ہو رہی ہے, حضرت کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں, سنتے ہیں بڑی محبت بڑھتی ہے. لیکن اس دن میں ایک اشکال سے رہتا ہے, وہ زمانہ اچھا تھا, اس زمانے کے لوگ تھے, اب تھوڑے گرائن میں تھوڑی بیٹھے تھے, ہوئے یہاں تھوڑی کام کرنا پڑتا. آئے میں یہاں کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو. قرآن وہی ہے, علاج وہی ہیں, اللہ والے وہی ہیں. دوستو زمانے بدلتے رہیں گے, یہ چیزیں کبھی نہیں بدلتی. ہمت کریں, ہمت بچائیں آگ سے اپنے آپ کو, اپنے بچوں اور اپنی اولادوں کو. موت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے تیزی کے ساتھ, اور ہم دوزخ کی آگ میں یہاں تک چکے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا بھائی یہ وجہ نہیں ہے, ہو گیا معاملہ, کہتا ہو گیا. کہتے ہیں آیا میں بتاتا ہوں, اب دل کھل گیا نا آپ کا, اب رائٹ اور لیفٹ کو شانتے ہیں. آؤ میں تیرے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں, دیکھیں علاج کہ اب تم پہچان گئے, شعور آ گیا تمہارے میں. فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ کچھ اعمال, کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان وہ گناہ جب کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے عمل بھی ختم کیے جاتے ہیں, ختم صاف. بتاؤ کتنے بڑے گناہ ہوں گے وہ. حدیث ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی زبان پہ حق سچ بولا جاتا تھا, بولتے تھے, آپ فرماتے تھے, تصور بھی نہیں کہ ہم سوچ سکیں اس پہ شک لا سکیں کسی قسم کا. لیکن آج شک بھی نہ ہو لیکن عمل بھی نہیں ہے. یہ زندگی ہے نا ہماری, کیونکہ ہمارے جو ہیں ٹینک بہت گندے ہیں. ڈرتے ہوئے کہتے نہیں ہے کہ جی نہیں اعتبار نہیں کرتے, کہنا پڑتا ہے اعتبار نہیں کرتے, لیکن کرتے بھی نہیں, کرتے بھی. 10 حج کرا لیں, آپ اسے کہتے ہیں داڑھی تو پوری رکھ لیں, ہاں جی رکھیں گے, سائڈ سے نکل جاتے. تم روزے مبارک پہ جا کے حاضری دو گے, تمہیں معلوم نہیں کتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ کے نبی اس کو کتنی ناپسند کرتے ہیں. سائڈ سے ہو جائے گا, کوئی نہیں, وہاں جا رہے ہیں, روز میں کھڑے رہیں گے جا کر. اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے. لیکن ایک مسلمان کر رہا ہے, وہیں ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے, اور بیل بج رہی ہے میوزک والی وہاں پر. اس قدر ٹینک گدلے ہو گئے ہمارے کہ ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی. میں بتاتا ہوں, حالات تو دیکھیں ہمارے. اور لوگ ہار ڈال رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, کھجوریں کھا رہے ہیں, پانی حج کر کے آ رہے ہیں, عمرے کر کے آ رہے ہیں. جناب کیا بات ہے, ہر رمضان میں وہیں گزارتے ہیں جناب, ہر فلاں وہیں گزارتے ہیں. اللہ کے بندے زندگی میں ایک کر لو, پکا کرو, خیرات کرو اس کی, کہ اس قابل کر لو کہ ہر دفعہ جاؤ تو آواز سنو رب کی کہ جامع تجھے پکڑ دیا. یا تو ایسا ہونا ماحول اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اللہ آواز جامع تجھے بخش دیا. تو وہ حالات پیدا کر لو, اتنا ٹینک صاف کروا لو اپنا کہ آوازیں سنو. لبیک آپ گئے تو جواب وہاں سے آئے کہ میں نے قبول کیا. بار بار جاؤ,
بلکہ جانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک خود تمہارا انتظام کرے گا. میرے محبوب سال آئے کیوں نہیں؟ میں نے اس شخص کی وجہ سے تو سارے حج کو قبول کرنا تھا. ایسے انسانوں کو خود بلا لیتا ہے. میں نے اپنے حضرت کو ایسے ہی جاتے دیکھے اللہ کے فضل سے. اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کھاتا ہوں، اس طرح ہی جاتے دیکھے ان کو. کہتے ہیں میں خود تو جاتا نہیں، مجھے بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے، 80 سال کی عمر تھی، ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. پیسے کا یہ عالم تھا کہ 3-4 دن فاقہ ہوتا تھا، ان کو کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی حضرت کے پاس. کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت گنگی کے قدموں میں بیٹھے تھے. ایسے جو شیخ ہمارے وہ یہ لوگ تھے کہ انہوں نے اصل چیزیں دیکھی تھی، اصل خانقاہوں میں پرورش پائی تھی ان لوگوں نے. توکل اتنا تھا کہ مرتا ہوں خواہش اتنی کہ میں سال پھر حج پر جاؤں. لیکن جھوٹ کسی کو یہ نہیں ہوتی کہ کیا حضرت میں آپ کو ٹکٹ دے دوں. ڈر لگتا کہ منہ پہ تھپڑ نہ پڑ جائے گا. تو کہتا ہے کہ میں تیرے سے پیسے مانگ رہا ہوں، اگر اپنے حال بتائیں میرے لیے پھر رب کافی ہے. سبحان اللہ. ایسے انسان بھی دیکھے میں نے. ضرور جاؤ، ایسے بنو. تو ہم ابھی پہنچے نہیں ہوتے، حضرت ہم سے پہلے وہاں پہنچے ہوتے. اب کون پوچھے گا آپ کیسے آ گئے حضرت؟ میں تو خود آپ کو دیکھ کے ہوں. 1 ہفتہ پہلے نہ آپ کا پاسپورٹ تھا اور نہ ٹکٹ تھا، وہ کھانے کا تو چھوڑ دیں، کچھ صحیح نہیں. حضرت بیٹھے چپ کر کے پیچھے بیٹھ کے پوچھنے کی ضرورت ہے بھائی کیوں؟ کہ اللہ کا توکل تھا، پتا تھا، ناز تھا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، خود بٹھائے گا. اچھا بیٹھنے کے انداز کیا تھا پھر؟ اب حضرت کی بات آئے گی تو بتائیے. ہم کیا جاتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں، پہلے گھڑی دیکھتے ہیں جہاں بیٹھیں گے جہاں رش نہ ہو، جلدی سے بیچ سے باہر نکل آئیں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارا. پھر جا کے ہمیں بستر پہ آرام بھی کرنا ہے کیونکہ اگلے نماز پہ آنا ہے. ان کا کیا حال تھا؟ میں تو خادم تھا. اللہ کی قسم صبح کے وقت تہجد کے وقت سے پہلے حضرت اپنی حجرے سے نکلتے تھے. خادم باہر کھڑا ہوتا تھا، میں آپ کو مصلی پکڑتا تھا، ہاتھ پکڑتا تھا. بہت ضعیف 90 سال کی عمر تھی، میں لے کے چلتا تھا. حضرت گئے ایک ہی جگہ تھی، رکن جمانی کے سامنے بیٹھتے تھے. ساری زندگی میں بیٹھے 80-90 سال. پرانی یادیں آ رہی ہیں، آپ کو سنا رہا ہوں. میں حضرت کی مصلی بچھاتا تھا. مصلی جم گیا وہاں. میں نے زندگی میں حضرت کا گزاری ہے. میں نے کبھی حضرت کو نہ کھاتے دیکھا، نہ پیتے دیکھا، نہ آب زمزم پیتے دیکھا، نہ کچھ نہیں کھاتے دیکھا. پتہ نہیں کون سی جنت کے خوراک حضرت کھاتے تھے. جم گئے وہاں. اس وقت حضرت کا ہوش آتا تھا مراقبے سے، جس وقت اذان ہو رہی ہوتی تھی، کسی نماز کی تھی، اس وقت آنکھ کھلتی تھی. کبھی وضو کرتے نہیں دیکھا. اس وقت کھڑے ہوتے نماز پوری پڑھتے تھے، پھر مراقبے. آپ ہوتے تو خانہ کعبہ. ایسے انسانوں کو کیوں نہ بلائے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، عام انسان تھے، ہماری طرح روٹی کھاتے تھے. ان کے بیوی بچے سب تھے، سب کچھ کرتے تھے، ہاتھ سے ساری زندگی کمایا. مجھے نصیحت یہ کی کہ خبردار پیر نہ بننا، خانقاہوں سے پیسہ نہ کمانا، پیسے کا کبھی حساب نہ کرنا. یہاں مرید ہمارے موجود ہیں، 4-5 خانقاہیں. زندگی پر کبھی نہیں پتا کہ کس کا حساب چل رہا ہے، کہاں سے چندہ آ رہا ہے، کیا بنا پڑا. نہ کبھی چندہ مانگا، نہ کچھ مانگا، کچھ پتہ ہی نہیں. یہ بیٹھے سارے سے کچھ. حضرت تو خود بنیں گے خانقاہیں تمہاری، خود چلیں گے حساب تمہارے. کبھی اس کی طرف دھیان نہ کرنا. توکل اللہ کا پیدا کرنا ان چیزوں پر. یہ نصیحت تھی میری حضرت کی. جاؤ بس اللہ کا نام سکھانا دنیا کو. یاد ہے جس نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اس کو بلند کرتا چلا جاتا. دشمنی ہوں گی، رکاوٹیں آئیں گی، خبردار جب تک اس دنیا کا لالچی نہیں بنے گا، یاد رکھنا تیرا کام چلتا چلا جائے. ان لوگوں کو پھر اللہ کیوں نہ بلائے بھائیوں، جن کے تھاٹس یہ ہوں، جن کے خیالات یہ ہوں. تو کیا میں اور آپ کرتے؟ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارا پیٹ اور ان کا پیٹ اور ہے. ان کا پیٹ نہیں مانگتا تھا چوزے، حلوہ نہیں مانگتا تھا. چلو تھوڑی سی فراڈ کر لیتے ہیں، چلو آپ سائن کر لیتے ہیں، یار اس ملک میں یہ چیز بھی فراڈ کر لیتے ہیں. ان کو نہیں آتی تھی یہ باتیں. وہ یہ اس ملک میں نہیں آ سکتے تھے، دکانیں نہیں کھول سکتے تھے. نہیں، وہ چاہتے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو جنت کا وہ کونا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا. دائمی ان کو دائمی آرام چاہیے تھا، دائمی دن چاہیے تھے. کہاں ہے آج وہ؟ سبحان اللہ. بتائیں کہاں ہے؟ کہاں گئے لوگ؟ جنت کے کیسے مقامات پہ ہوں گے اللہ کے فضل سے. میرے بھائیوں، اصل چیز یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہیں اس وقت ہمیں، لیکن اللہ بڑے کریم ہے، آج ہی ہماری زندگی کو بدل دیں گے اللہ کے فضل سے. بس ٹینک صاف کرا لیں. تو اس نے کیا کیا؟ ٹینک اس کی جو آنکھ کھل گئی تو اس نے کیا؟ دیکھو حدیث سنائی کہ حدیث نبی پاک سن کی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں
ان گناہوں کے بعد پچھلے بھی صاف ہو جاتے ہیں اور تم دن رات وہی گناہ کرتے رہے. اس نے بتائیں تو صحیح حدیث کون سی ہے؟ کہتے ایک شرک پہلی چیز جس کا ٹینک گندا ہوتا ہے. معاف کرنا حضرت، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، چاہے کتنے کلمہ پڑھتے رہے اس کے ان ٹیپوں سے وہ گندا پانی نکلے گا جس میں شرک کی بو آتی ہوگی. انہیں اعمالوں کے اندر بتا رہا ہوں، ریا ہوگی، شرک ہوگا، تکبر ہوگا، بس اس کو ٹینک گندا ہے. ہم کوئی نہیں مانیں گے اس چیز کو، ایڈمٹ نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی بت کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، صرف سب سے بڑا شرک تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. کتنی دفعہ ہم سجدے کرتے ہیں اپنے نفس کو، آپ دیکھیں کتنی دفعہ کرتے ہیں. کہتے ہیں شرک ایک ایسی چیز ہے. نمبر 2 عجیب گناہ جو اللہ کے نبی نے بتایا، غیبت، جس کو مٹھائی کی طرح کھاتے ہیں. وہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو سارے پچھلے اعمالوں کو ختم کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں کہاں ہے ہمارا اعمال پاس؟ اللہ معاف. عورتیں تو اللہ معاف کرے ٹھگ ہو، اللہ معاف کرتے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ فلاں یہ ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کیا، فلاں. جس وقت انسان غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ صفائی کی جاتی ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کتنا بڑا گناہ آپ سوچیں، شرک، غیبت، تحقیر سنت. اللہ اکبر. سب سے بڑی تحقیر یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی ہم نے سنت، ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ مومن کی شان ہے، وہ یہ تلاش نہیں کرتے کہاں لکھا ہو. کہتا ہے نبی پاک نے ادا کیسے کی تاکہ میں بھی ویسے ادا کروں. جب یہ جذبہ آ جاتا ہے ٹینک پاک ہو گیا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. جب یہ محبت کا درجہ آ جائے نبی پاک کے سرکار نے چیز میں کیا پسند کی ہے، زندگی میں کی کتنی دفعہ ہے، آپ کو محبوب کتنی تھی، وہ یہ تلاش نہیں کرتا کہ واجب ہے سنت ہے. نہیں، سرکار کی سنت ثابت ہے، آپ نے کی ہے، واللہ مجھے محبت ہوگی نبی کا. آپ کے امام پسند تھا، زندگی میں امام اترے گا نہیں، اب ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. غیروں کے لباس پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیں. مائیں پہنے، بہنیں پہنے، بیٹی پہنے، گھر پہنے، سب پہنے، فخر سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ جناب کیا بات ہے، کیا دنیا کیا پہ ہے. اور جہاں سرکار سنت کی بات آتی ہے تو ہزاروں نقطے نکل آتے ہیں، اس ملک میں، اس ملک میں، یہ کیسے، فلاں کیسے، ہمارے نوکری کا کیا ہوگا، ہم اس لباس میں جائیں گے کہاں. زندگی بھر سبحان اللہ. جو عاشق بنا، جس کا ٹینک کھل گیا، اس نے زندگی کا امامہ پہن لیا، اس نے بڑی بڑی نوکری اسی ملک کے اندر اسی لباس میں کی. میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جس نے بچپن سر پہ امامہ باندھا تھا، وہ ڈاکٹر بن گیا. پوری یونیورسٹی میں اس نے امامہ اور یہ لباس نہیں اتارا. نمبر 2، جب تک پریکٹس کرتا رہا ہاسپٹل میں، اب دیکھ لیں کتنی اس میں مشکلات آئی، اس نے یہ نہیں اتر سکتا. یہ پڑی نوکری آپ کی، اسی لباس پہ گیا. جب فارن کنٹری میں چلا گیا، اور ایسے اسلامی ملک، پرائم اسلامی ملک میں، جس کو ہم اسلامی ملک کہتے ہیں، بڑے آنکھوں سے چومتے ہیں جن ممالک کو. حیثیت دیکھیں، انہوں نے کہا تم نے یہاں رہنا تو یہ لباس اتارو، ہمیں نفرت ہے اس امامے سے. مسلمان کہہ رہا ہے آج، جن کی اور دولتوں کے بال لگے ہوئے. یہ احتجاج ہے کہ دولتیں نہیں ہیں، یہ آزمائش ہے. جہنم کی آگ میں سڑے ہوئے ہیں یہ لوگ. وقت آئے گا تو وہاں کھل جائے گی دوستوں. ان کے ٹینک سڑ چکے ہیں. جن کا یہ معیار ہو جائے اس رسول کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ کہ جس کی ایک ادا پہ اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں انسان کی. سبحان اللہ. اس نے یہ بات یہ ہے کہ نوکری میں نے یہاں کرنی ہے، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، لباس بھی نہیں اترے گا. نوکری بھی یہیں کروں گا. کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے، انشاءاللہ یہیں نوکری کروں گا. میں نے کہا جمع رہے انشاءاللہ، نوکری بھی کرے گا، نوکری کروائے گا لوگوں کو. اس نے کہا رات کل تک کا آپ کو موقع، یہ میں آج کل کی باتیں بتا رہا ہوں آپ. اس نے کہا ہم تمہیں کل تک کا موقع دیتے ہیں، اگر کل تم یہ اتار کے آگے تو تمہیں نوکری رکھ لی جائے گی. سو نہیں تھا. انہیں اس کے بعد تمہیں چھٹی کر دی جائے گی. اس نے کہا جی دیکھی جائے گی کل جب آئے گا. اس نے مجھے فون کیا، میں کہ جس کا امام پہنتا ہے اسی کی طرف رجوع کر. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں مجھ سے کیا پوچھتا ہے، وہ تیرا تعلق نہیں اس سے، اپنے نبی سے. تجھے درود نہیں آتا؟ ظالم جب تو درود پڑے گا تو فرشتے سب درود نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ تیرا دکھ بھی لے کر جائیں گے. پڑھ تو صحیح درود تو نبی پہ، فریاد تو سنا درود پڑھ کے.
اللہ بولے سبحان اللہ. ساری رات لگا دی اس نے درود پڑھتے ہوئے نبی پاک پہ درود پڑھتا رہا. دیکھ کا حکم تھا, پڑھتا رہا, روتا رہا. امامہ بھی آپ کا ہے, درود بھی آپ کا ہے, مرضی چاہے جیسے کرتے ہیں. چلا جاؤں گا واپس نہیں, امامہ نے اتاروں گا. اب کیا ڈیسیژن دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ملک کو چھوڑ کے کافر میں واپس آ رہا ہے کہ مجھے یہاں کم سے کم لباس تو مل جاتا ہے. اللہ بولے سبحان. کیسا ٹینک صاف تھا اس کا, کتنی توکل تھی, کتنی محبوب تھا اللہ کو. اللہ کی قسم عجیب بات لگتی ہے. کہتا ہے میں گیا ہوں, ابھی میں دروازے کے باہر تھا, میرے 2 باس باہر کھڑے ہیں, مجھ سے ہاتھ ملایا, پہلے معافی مانگی, پھر فرمایا آج آپ ناشتہ ہمارے ساتھ کریں گے, ہمیں معاف فرما دیں, جو لباس چاہے پہن کے آپ ویسی نوکری کریں. بولے سبحان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کو قرون وسطیٰ کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائیو. جس ماحول میں میں اور ہماری بہنیں اور بیٹی جوان ہو رہی ہے, جس سے ہم ڈرتے ہیں ایسے ہو گیا تو نوکری کیسے ملے گی, ایسے ہوگا تو میری بیٹی جائے گی کیسے, ایسے ہوگا تو میرا فلاں کیسے ہوگا. اس دور میں اس انسان کی بات بنا رہا ہوں جس کا ٹینک صاف ہو گیا تھا. تو جب انہوں نے کہا بزرگ کہ بھائی یہ 4 گناہ ہیں, اور 4تھا گناہ بتایا انہوں نے بڑا زبردست, قطع رحمی اور صلح رحمی کا. کتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی انسان صلح رحمی کو چھوڑ کے قطع رحمی پہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب اپنی مامی کو گالی دیتا ہے, جب اپنی چاچی کو گالی دیتا ہے, جب اپنے مامے کو برا کہتا ہے, جب اپنے باپ کے رشتے داروں کو برا کہتا ہے, جب کسی کزن کو گھر سے نکالتا ہے, یا اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے, اس کے دل میں خرافت رکھتا ہے, اور یہ ساری صلح اس وقت اس کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے. بے شک کتنے سجدے کر رہا ہے, عمرے کر رہا ہے. قانون ہے اللہ کا, جو چاہے کرے, ہوتا وہی ہے جس نے بنایا, ہمارا تو نہیں نا دین. وہ کھون گیا, کہتے بالکل سمجھ آ گیا حضرت حدیث, مجھے 4 گناہ سمجھ آ گئے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے لیے حکم ہے کہ لگتا یہ ہے کہ تیرے گناہوں میں اب تو تیرا ٹنگ تو صاف ہو گیا, لیکن تیرے گناہوں کے اندر ایک چیز باقی ہے زبردست, کہ صلح رحمی نہیں ہے. تو امیر آدمی ہے, زندگی میں کتنے سال تو اپنے رشتہ داروں سے ملا کرتے, 21 سال تک اپنے گاؤں نہیں گیا میں. کتنے سال؟ 21 سال تک میں نہیں دیکھا میری مامی کون ہے, چاچی کون ہے, میرے کزن کہاں ہے. میں اپنے مستی تھا کہ جا 21 دن تک تو نے اس گاؤں میں جانا ہے, اور ہر بچے کی خدمت کرنی ہے, ان پہ پیسہ خرچ کرنا ہے, ان کے ساتھ کھانے کھانا ہے, ان سے معافی مانگنی ہے. 21 دن کے بعد میرے پاس آ, چلا گیا. 21 دن کے بعد پک کیا زمین پہ, کیسے کھانے, سب کچھ مالا مال کر دیے لوگوں نے, چھتیں بنا دیں, شادی کرا دیں, غربت کے خرچے ختم کر دیے لوگوں کے. بڑا امیر تھا. واپس آیا, کہتا آ گیا کر کے, کہتے آ گیا. کہتا ایک حدیث سن لی پہلے تاکہ تجھے اور تکلیف ہو جائے. کہتے میں اپنی طرف سے باتیں کرنی نا, نہیں. کہتے ایک صحابی تھے آئے نبی پاک پاس, بڑی یہ یقین ہے اللہ والوں کی. دیکھیں کہتے ایک صحابی تھے, کہتے میں وہ علاج تیرے ساتھ کیا ہے. اور کہنے کہ یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں, میں چلتا نہیں ہے کام, غربت انتہا ہے, قرضے لے تھنگ آ گیا, میں کیا کروں؟ فرمایا تیرا کوئی رشتہ دار؟ ایک بہن ہے, صرف ایک بہن ہے, غریب ہے, بہت غریب ہے. فرمایا جا اس کو صبح شام رات کھانے کھلا, اس کی خدمت کر, پھر ہفتے کے بعد میرے پاس آنا. اللہ نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گیا جناب, ہفتے کے بعد آیا, سلام کیا. یا رسول اللہ کیا کمال ہو گیا الحمدللہ کہ وہ آسمان زمین سے رزق اترنا شروع ہو گیا. میں حیران ہو گیا کہاں سے دس سکا. دیکھیں ہم نے اپنے رزقوں کو بند کیا ہے, ٹینک خراب ہے نا, کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں. یہ دکان نہیں چل رہی, یہ گھر میں کاروبار نہیں ہو رہا, تو چلو ٹیکس کر دیتے ہیں, یہ سوشل سیکورٹی پیسے لے لیتے ہیں, چلو یار یہ جھوٹ بول کے لے, شیطان ادھر لگا دے, اور اس میں آپ کو خوش کر دے گا شیطان تاکہ کرتا رہے حرام کام. اس کی نمازیں بیکار, حج بیکار, قرآن بیکار, رمضان بیکار. مر جائیں گے, ٹینک صاف ہو گیا تو پھر حرام کام آپ نہیں کریں گے. واپس آیا, اس نے یہ سب کام کریں کہ جاؤ اب جا کے تو اپنا خون ٹیسٹ کرا لے اسی ڈاکٹر پاس جس سے تم نے بیماری کا سن کیا, تم مرنا تھا نا, تم نے ابھی تک تو مرا نہیں. وہ گیا ٹیسٹ کرایا تو اللہ 3 دن کے بعد رزلٹ ملا تو جناب یا اللہ پھولوں کے حال لے کے آیا, کہتے حضرت وہ بیماری کیا پچھلی بیماری بھی ساری ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں وہ آدمی تھا جس کا ٹیسٹ کیا تھا, کوئی اور آدمی تھا, کون اس کا بھائی ہے, چاچا ہے, کون ہے, چکر تو نہیں دے رہا. کہتے ہیں میں وہی انسان ہوں, صرف میرا ٹینک بدل گیا ہے. میرے بھائی آؤ ہم ٹینک بدلیں. میری بات سمجھیں گے آپ؟ بدلنا ہے ٹینک, انشاءاللہ سب گناہ ختم ہو جائیں گے. ٹینک صحیح بدلیں, پکا وعدہ کرتے. انشاءاللہ آپ ذکر کریں گے. جس بھائی نے ٹینک صاف کرانا ہوگا تو خادم آپ کے سامنے حاضر ہے,
بہت ہی ناکارہ بیکار انسان ہے. میں قسم کھا کہتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں کہ میں آپ کو ٹائم بدل سکوں، یا میرے کوئی صلاحیت ایسی نہیں ہے. میں تو آپ کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. حقیقت یہ بتا رہا ہوں آپ کو، میری کوئی وقت نہیں ہے. بہت عظیم انسان ہے آپ، بڑے اچھے معتبر انسان ہے آپ، لیکن کیونکہ میں ایک ٹیکنیکل جاب رکھتا ہوں، میرے پاس شکریت ہوتی ہیں، تو میں اپنا کام کرنے آیا ہوں. افضل نہیں ہوں آپ سے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ تو بہت معتبر نیک قابل انسان ہیں. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ میرا کیا مقابلہ آپ لوگوں کے ساتھ؟ یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا افضل آدمی ہوں آپ کے ساتھ. استغفر اللہ. مجھے اپنا خادم نوکر بلکہ گناہگار انسان سمجھ سے میری اس التجا کو قبول فرما لیں. انشاءاللہ جس ڈیوٹی جو میری ڈیوٹی لگی ہے اور جس میں مجھے ٹرین کی ہے، میں اس پروفیشن کے حساب سے بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹینک صاف ہو جائے گا. اتنی سی بات کرائیں گے بھائی. کیسے ہوگا ٹینک؟ تھوڑا سا بتا. اس میں ذات اللہ کی ضرب ہوگی، ذکر اللہ ہوگا. ذکر اللہ سے بڑی بڑا ذکر اللہ اکبر. اللہ نے کیوں کہا اس کو کہ سب کچھ بنتا ہے کام ذکر سے ہے. آخر میں مولانا خطبہ کے جب خطبہ پڑھتے ہیں جمعہ کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ اولا افضل. کس کو کہتے ہیں؟ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ذکر اللہ. ہے ہر امام یہ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن کرتا کوئی نہیں. بھائی خود ہی تو ہم کہہ رہے ہیں اعلیٰ اولا افضل. سب سے بلند چیز کیا ہے؟ اللہ نے آج آپ کو بٹھا دیا، ایسے بیٹھا کریں یا ایک دن کے لیے روز ہمارا ذکر ہوتا ہے. دیکھیں یہ کمال کی بات ہے. یہ آج حال دیکھیں کہ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جگہوں کو تلاش کرتے تھے، اپنی صفائی کے لیے جاتے تھے، خان کے ہم جائیں، میلوں سفر کرتے تھے. آج یہ حال ہے کہ ہم کنڈی کھڑکاتے ہیں، بھائی کوئی اپنا صاف کرا لے، بھائی ہمارے ساتھ ہم آپ کے پاس. کتنا قحط الرجال ہے اس وقت. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ وقت ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ملے گا. آج یہ حال ہے. اگر آپ کو شوق ہو، آپ کو شوق تو یہ پتہ چاہیے جس طرح آج ادھر مجمع لگا ہے تو ہم تو روز صبح شام ذکریہ کے بعد، ذکریہ مسجد میں ہم روز صبح شام الحمدللہ فجر کے بعد ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں. اسی محبت سے پورا مجمع وہاں آنا چاہیے. پھر میں کہوں گا تو یار دنیا بدل گئی ساری، تو سارے تو قیامت آ ہی نہیں سکتی ہے. پھر دیکھیں ہماری پراسپرٹی، پھر دیکھیں ہمارے گھروں کے حالات، پھر دیکھیں ملکوں کو بدلتا، پھر دیکھیں ہر چیز کو بڑھتا دیکھیں گے آپ، اور دنیا زیر ہوتی چلی جائے گی. آپ یہ محبت چاہیے. ہے یہ محبت؟ بالکل پتہ بھی نہیں. ذکر اللہ قربانی دینا تو آتی ہی نہیں. بلانا آتا ہے جی فلاں شیخ کو بلا لے، پھر بیٹھ کے باتیں سنا کے پھر چلے جائیں. میں تو آزاد نہیں ہوں، تو آپ کی ٹانگیں باندھ کے جاؤں گا آج انشاءاللہ. آپ کے دل میں وہ محبت پیدا کروں گا کہ آپ ضرور ذکر مسجد میں آئیں گے، ذکر میں بیٹھیں گے. یہ محبت میرے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. رب کیا بھائی یہ تو اتنا بڑھ گیا میرے بھی انسان. پھر آپ اگر پہلی دفعہ آئیں گے اسکوٹر گاڑی میں، اللہ کی وجہ سے BMW دے دے گا اللہ پاک. جتنا آپ فقیر دیکھ رہے ہیں بڑے امیر لوگ ہیں، یہ ملین لوگ ہیں، ان کی گاڑی دیکھیں کچھ لگتے ہیں آپ کے فقیر ہیں. ان کے اندر جذدہ چھپا ہوا ہے ان کے اندر. کیوں؟ کون سے کاروبار کیے؟ میں تو ان کے پشتوں کا 4-5 پشت ہے جو میرے پاس آئی ہوئی. ان کی 5ویں پشت کل بھی بتایا تھا میں یہ بات، یہ کوئی نئے نہیں ہے. فقیر فقراء جن کو کھانا نہیں آتا تھا، میں کہا اللہ کا نام شروع کرو ملینر ہو جاؤ گے. خدا کی قسم یہ ملینر ہو گئے. ان کے کاروبار دیکھو، ان کے گھروں میں پراسپرٹی دیکھو، ان کی دکانیں دیکھو، سب کچھ دیکھیں. کرتے کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ دنیا بھی دیتا ہے، دین بھی دیتا ہے، حرام بھی چھڑا دیتا ہے. محبت اللہ کی پیدا کریں. سب کچھ کس سے ملتا ہے؟ اللہ ذکر اللہ اکبر. تو بھائیو ذکر کی بات ہے. اب میں جس سے کہوں گا ذکر آپ کرتے ہیں سب 2 ہاتھ اٹھا دیں. مجھے ہم تسبیحات کرتے ہیں، ہم تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں تسبیح لے، ہر ایک تسبیح، کیونکہ ذکر ہے. یہ کہ ٹینک صاف کرے گا، یہ ذکر نہیں. اللہ نے ذکر تو ہر چیز ہے. آپ بیوی کے منہ میں نوالا اس نیت سے کہ بھائی میری بیوی ہے، میری خدمت کرتی ہے، اللہ راضی ہو جائے، منہ میں نوالا ڈال دیں، ذکر ہے. ذکر نہیں ہے بھی ذکر. آپ مال کمانے جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ میرے بچوں کو پالوں گا، میں ماشاء اللہ ان کی طبیعت صحیح کروں گا، یہ ذکر نہیں ہے. یہ جو ذکر ہے وہ ذکر یہ اس میں ذات ہے، اور یہ یہاں منہ سے نہیں ہوتا ہے، منہ بند ہوتا ہے. منہ سے آپ ذکر کریں گے تو یہیں تک رہے گا. علاج کیا ہوگا؟ ٹینک تک تو پہنچے گا ہی نہیں، پہنچے گا تو عرصے میں پہنچے گا.
جہر ذکر کہتے ہیں اس کو. اللہ نے اس لیے قلبی ذکر کو، دل کے ذکر کو 70 گنا افضل کہا ہے. مثال دوں آپ، بیمار تو کبھی ہوئے ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، کھلی دیں، کہتا بھائی 2 علاج ہیں اس کو. اگر آپ نے ٹیبلٹس لینی ہے تو ماشاءاللہ 2 ہفتے لگیں گے. کیوں؟ اندر جائے گی، سسٹم میں جائے گی، گھومے گی، خون میں جائے گی، معدے سے نکلے گی، پھر جگر میں جائے گی، نکلتے نکلتے اثر ہوگا. دوسرے انجیکشن ہے، انجیکشن لگے گا اور فوراً اندر جائے گا. یہ انجیکشن ہے. جیسے ہی اس میں ذات آپ کے دل پہ جائے گا پورے وجود کو ہلا کے رکھ دے گا. اس کو کہتے ہیں مراقبہ، ذکر قلبی. یہ نام ہے اس کا، جو صحابہ کرام کرتے تھے، جو نبی پاک کرتے تھے، جو حضرت عمر کرتے تھے، حضرت صدیق کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آنکھیں بند ہوتی تھی، دل میں اللہ اللہ اللہ. بس عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک عجیب عادت نبی ہم بیان فرمائی ہے. یسکن اللہ کل یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب عادت تھی کہ زندگی میں میں نے کوئی لمحہ ایسا نہیں دیکھا حضرت کا کہ آپ ذکر نہ کرتے ہیں اللہ کا. یہ ٹوائلٹ میں ہو جاتا ہے؟ یہ بالکل ہوتا ہے. یہ زبان سے خبردار تصویر کی بیست، یہ تو بہت بڑا بے ادبی ہے اللہ کا نام لینا. جی وہاں کیسے ذکر ہوگا؟ کہتے ہیں سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں لیکن دل کو کیسے بند کریں؟ دل تو وہاں پکار سکتا ہے اللہ کو پکار، وہاں بھی آپ ذاکر ہی رہتے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا میں 1 سیکنڈ بھی کوئی بندہ مجھ سے غافل ہوتا ہے اس کی روحانی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے، میں اور آپ زندہ ہیں. اور دوسری حدیث سے نگاہ چلے میں بات نہیں بڑھاتا، میں آپ زندہ ہیں. زندگی تو اللہ کے نام کے ساتھ ہے. ہمارا اللہ نے معیار دیا کہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے کہ ہر وقت یہ مجھے یاد کرے گا، اور جو مجھے ہر وقت یاد نہیں کرے گا وہ مردہ ہے، زندہ ہو سکتا نہیں. روٹی دوں گا مردوں کی طرح دوں گا، اسے زندگی نہیں ہے اس کے پاس. زندگی اس کو جب ملے گی جب اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہوگا. ہاتھ تو کھڑا ہے، کتنے دل اللہ اللہ کرتے ہیں، کتنے ڈوب چکے ہیں. تبھی تو مصیبتیں ہیں ساری. آج فلاں ملک میں یہ ہو گیا، آج شام میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں جی یہ کریں، جی یہ نہیں دیکھتا جو کرنا ہے وہ کرو. اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اتنا یاد کرو. الذین یسکنون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کتنا بڑا معیار دیا اللہ تعالی نے. ایک لمحہ تیرا سوتے میں بھی تجھے غافل نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوتے میں بھی غافل نہ ہو کیونکہ تیرا دل جاری ہو گیا ہے. میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں کہ ہر وقت تیرا وجود نہ صحیح تیرا دل میرے ساتھ ہونا چاہیے. تیرے نبی نے قرآن سکھایا، تیرے نبی نے سنت سکھائی، تیرے نبی نے ہر چیز سکھائی. تمہارے نبی نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ کبھی غافل نہ ہو نہ اللہ کی ذات سے، تو مردہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تو سیکھو بھائی دل کا ذکر. یہ دل کا ذکر سکھانا ہے. یہ تصویرات تم خود کرتے ہیں، ادھر تصویر پڑھ لو، قرآن سے تصویر پڑھ لو، کتابیں دیکھ کے پڑھ لو، یہ تصویر سوچ کر. لیکن قلب کا ذکر جب تک آپ کسی اللہ والے کے پاس نہیں جائیں گے دل کا ذکر آپ کر نہیں سکتے. وہ پہلے آپ کے دل کو زندہ کرے گا، اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، پھر لطیفہ روح کو زندہ کرے گا، پھر لطیفہ سر کو زندہ کرے گا، لطیفہ اخفا کو زندہ کرے گا، لطیفہ آپ کا جو ہے اخفا اس کو زندہ کرے گا، لطیفہ نفس کو زندہ کرے گا، لطیفہ قالبیہ کو زندہ کرے گا. جب یہ 7 لائف زندہ ہو جائیں گے تو آپ کا روح اللہ اللہ کرے گا. جب یہ سب پھر ہو جائے گا پھر اللہ کہے گا یہ آدمی مومن ہے، اس سے پیار ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، جو حب ہوں جو میں اس سے پیار کرتا ہوں. یہ مجھے نہیں بھولتا، میں اس کو کیسے بھول جاؤں؟ یہ دنیا مجھے نہیں بھولا تو میں قبر میں کیسے بھولوں گا اس چیز کو؟ آج وقت ہے بننا ہے سب آدمی نے. یہ بننے اس میں کوئی نہ آپ کا دیکھیں کوئی چیز نہیں جا رہی. ویسی زندگی ہوگی، ویسے ہی کھائیں گے، ویسے اٹھیں گے، ویسے ہی بیٹھیں گے، ویسے قرآن، سب کچھ نارمل ہے. 1 انچ کا بھی آپ کی زندگی میں فرق نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ یہ سنت الہی بھی یہی ہے کہ دنیا میں بھی رہے، بھی بچوں کو بھی دے، کاروبار بھی کر، پیسے بھی کما، کھا پی بھی، سو بھی، لیکن مجھے مت بھول. میں تجھے زیادہ دوں گا، میں تجھے زیادہ دوں گا، مجھے مت بھول. کم نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 1 کر، 2 کر، 3 کر، 4 کر. جب ذکر ہوگے تو 4 شادی کرے گا، 4 ذاکرہ ہوں گی، بچے بھی ذاکر ہوں گے، ولی ہوں گے، کتب ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے. جتنی آزائشیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وہ بھی کرتا رہے. مجھے مت بھول، مجھے مت بھول. فانساہم انفسہم، میں بھی تجھے بھول جاؤں. فاذکرونی اذکرکم، مزے لیتا رہے دنیا، مزے کراتا رہوں گا تجھے. کب منع کیا کہ آپ ذاکر ہو گئے تو شادی نہ کریں؟ کب منع کیا کہ آپ ذاکر ہو تو چوزا نہ کھائیں؟ کب منع کیا آپ کو آپ حلوہ نہ کھائیں؟ کب منع کیا کہ آپ روٹی نہ کھائیں؟ کس نے آپ کو کہا؟ خود میں جوڑا. اللہ کو یاد بھی کریں، کھوئے بھی خود میں کریں گے بھائی. پکا وعدہ. ڈر نکل گیا، جو ابھی ڈرا بیٹھا بتایا تاکہ پھر ڈر نکال دوں. کوئی آدمی ہوا میں نہیں لگتا، کوئی دماغ خراب نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اور کتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ جہاں ذکر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، اس میں اور ذکر آپ تعلیم بھی کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جب سا موقع ملتا ہے آپ دیکھتے ہیں 15 منٹ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گردن جھکائی، دل کی طرف دھیان کیا اور دل کے اندر اللہ اللہ اللہ، دل کے اندر پکا آواز کے. نیند بھی آ گئی، غنودگی بھی آ گئی، کش بھی آ گئے، کلمات بھی ہو گئے. 15 منٹ میں آپ دوسری دنیا کی سیر بھی کر رہے ہیں، آنکھ کھلی تو پھر دعا کر کے پھر اپنے کام پہ لگ گئے. کتنا زور لگا مجھے بتائیں. زبان سے بڑا زور لگتا ہے، لگائیں گے نا زور، ہم زبان کا بھی کریں گے ذکر، یہ بھی کریں گے. لا الہ الا اللہ زور لگتا ہے نا، اس میں زور ہی کوئی نہیں، اس میں مزے ہی مزے، مزے ہی مزے. اور اونچا اونچا ٹینک صاف سارے ٹیپ، اچھا پانی، شفاف پانی، منہ سے بھی، آنکھ سے بھی، ناک سے بھی، حیا شرم نور. اللہ کو زندگی بدل گئی. پریشانی ختم، ڈپریشن ختم، گولیاں ختم، سب کچھ ختم. گھر میں سکون، اولادوں میں سکون، ہر چیز میں. بیماری ہماری آتی رہتی ہے تو کھائیں، اس میں پھر اللہ صبر دیتا ہے، صبر کے ساتھ چلتا ہے. فکر اس کو کوئی نہیں، سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ کام ڈیلی کرنا تھا، یہ ہو گیا مقدر میں، دوسری طرف لگ جاتا ہے، صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. کریں گے بھائی پکا وعدہ. شروع کریں ذکر، پھر ذکر کے بعد یہ کام ہوگا. جو سیکھنا چاہتا ہے کوئی زبردستی نہیں، الحمدللہ آپ کی مرضی ہے. میں نے پیغام پہنچا دیا، اصلیت بتا دی، کوئی ڈاؤٹ کی چیز چھوڑی نہیں. سب قرآن حدیث سے سمجھایا، بیماری بتا دی، ہر آدمی بتا دیا کون کو بیماری، کیا کیا بیماری ہیں، اس کی نتائج کیا ہیں، اس کی شفا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، سب کچھ بتا دیا. اب قسمت ہماری جو سے اختیار کرے، وہ مزہ کرے گا، جو نہیں کرے گا اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. ایک دفعہ تائید کر دیں گے، سب کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے. اب ذکر کرتے ہیں. ذکر کا طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کلمات پڑھیں گے، قرآن آیت پڑھیں گے، ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نئے حضرات ہیں، اس لیے میں پڑھوں گا تو آپ بھی پیچھے پڑھیں، اور ظاہر ہے بڑا لطف بھی رہے گا اس میں. اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. میں نے آپ کو بتایا کل بھی ذکر، ابھی تو آپ اسٹوڈنٹ بنے نہیں، اس میں اتنا لطف نہیں ہے. جب سیکھ لیں گے تو اس وقت آپ اور زیادہ لطف آئے گا. اس کے بعد مراقبہ کریں گے، دعا کریں گے، بس ماشاء اللہ وہاں پر گھر آپ بنے گا. بسم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم إنا على غمرات الموت والسكرات الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا 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 یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا شافع الامراض اشف امراضنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما ہمارے بیٹھنے کو آنے کو سننے کو میرا مولا قبول فرما یا اللہ جو نصیحتیں ہم تک پہنچیں گے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمارے ظاہر باطن کو منور فرما ہمارے قلوبوں کو پاک فرما طاہر فرما منور فرما ہمارے اعمال کو سہلا فرما اے میرے مولا ہمارے سارے اعمالوں کو قبول فرما یا اللہ ختم سے خروف فرما اے میرے مولا مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما یا اللہ ہمیں ریا سے دور فرما مناوٹ سے دور فرما یا اللہ تمام باطنی بیماروں سے ہمیں دور فرما دے یا اللہ اپنے قرب نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما یا اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت ہمیں عطا فرما جن اعمال کو تو محبوب کرتا ہے وہ اعمال ہمیں بھی نصیب فرما اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں قبول فرما ہماری مجلس کو قبول فرما یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما اے میرا مولا یہ تیرا وعدہ ہے کہ ذکر کی مجلس ختم ہوتے ہی میرے مولا ایک فرشتہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا اے میرے مولا تم سب کو بخشش فرما دے جو یہاں حاضر وہ بھی جو میرے مولا سن رہے ہیں میرے مولا آن لائن سن رہے ہیں تمام عورتیں پوری دنیا میں میرے مولا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرما یا کریم اپنے فضل و کرم سے زندہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے نام لیتے رہیں میرے مولا ہمارا دل تیرا نام لیتے لیتے اس دنیا سے چلا جائے یا کریم یا اللہ اپنے فضل ہر برائی سے بچا ہر مصیبت سے بچا ہر عیب سے بچا میرے مولا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جن عورتوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جن مردوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اس مجلس میں میرے مولا آپ حضرات سے ان کے لیے خاص دعا فرمائے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے اللہ ان کے گھروں میں سکون نصیب فرمائے ان کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں میرے مولا وہ دور فرمائے جن کی اولادیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں میرے مولا یہ بہت بڑی پریشانی اس ملک میں یا کریم ان کے رشتوں کو پورا فرما دے جن کی اولاد بگڑی ہیں میرے مولا تو اپنے فضل سے اس محفل کے صدقے سے ہمیں بھی سنوار دے ان کو بھی سنوار دے اے میرے مولا ہمارے گھروں کو جنت بنا دے یا اللہ ہمیں سکون نصیب فرما دے یا اللہ سکون کی نیند نصیب فرما دے یا اللہ غم ہو تو تیرا غم ہو غم ہو تو آخرت کا غم ہو میرے مولا ہماری زندگی میں قرآن ہو میرے مولا تیرا ذکر ہو میرا اور تیری تبلیغ ہو میرے مولا اپنے فضل و کرم سے میرے مولا بار بار ہمیں ایسے مجلس نصیب فرما اے میرے مولا جن حضرات نے اس محفل کو سجایا میرے مولا جس میں اس محنت کی جن حضرات نے میرے مولا خاص طور پر اس کمیٹی نے جس نے میرے مولا اس مسجد میں ہمیں اجازت دی ذکر کی میرے مولا اس مسجد کو آباد و شاد فرما میرے مولا یہاں سے دائی بنا یا میرے مولا یہاں سے اللہ والے پیدا فرما یہاں سے قرآن کے حفاظ پیدا فرما میرے مولا پوری دنیا میں یہاں سے فیض پہنچا میرے مولا علماء کرام جو محنت کر رہے ہیں یہاں پر میرے مولا ان کی محنت کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ